جس طرح سے ہم باقاعدہ الیکشن کا ماحول بنتا دیکھتے ہیں، جیسے جلسے شروع ہو جاتے ہیں یا میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں، ابھی ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو وہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کسی حد تک کنونشن کر رہی ہے لیکن وہ بھی ابھی تک صحیح طور پر کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اب تک عام طور پر الیکشن کمپین سے جو زیادہ جڑی ہیں جو امیدیں ہیں وہ ابھی تک وہ 90 دن یا 70 دن کمپین ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، 90 کی دہائی میں ہوتی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھی تو ہم ایک تو وہ توقع لیے بیٹھے ہیں جبکہ وقت ظاہر ہے کہ بدل گیا ہے، اب اتنی لمبی اتنی طویل کمپینز کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے پی ایم ایل این کی بات کی ہے تو پی ایم ایل این جو ہے ان کی ساری قیادت اور ان کی تمام لیڈرشپ ابھی یعنی حلقوں کے جو انہوں نے ٹکٹس ایشو کرنے ہیں، یہ ایک بہت طویل اور بہت آپ کہیے کہ سنجیدہ عمل تھا۔ میں خود جا کے پچھلے ویک میں بھی کم از کم 4 دن میں نے وہاں بیٹھ کے ایز این آبزرور دیکھا ہے کہ ان کا پروسیس کیا ہے، وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ وہ اتنا لینتھی پروسیس ہے، ایک ایک حلقے سے جتنے امیدواروں نے، اب آپ اندازہ لگا لیجیے ان کی تعداد کا، کہ پھر وہ ان تمام لوگوں کے یعنی ان کی باتوں کو سننا، پھر وہ اس کی نوٹنگ کرنی، پھر وہ ساری ایک پارلیمانی بورڈ بیٹھ کے اس کا اعتراض آیا، اس کے سوال کے جواب، بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ یعنی ایک ڈویژن انہوں نے کور کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، مائنورٹیز کا علیحدہ، اینڈ میں انہوں نے لاہور کا وہ ڈویژن کا کیا، پھر اب آج وہ بیٹھے ہیں رائے بنڈ میں جہاں پہ اب انہوں نے انٹرویوز کمپلیٹ کر لیے ہیں، اب انہوں نے فیصلہ شروع کرنا ہے کہ ہم نے کس کو کہاں پہ ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، پھر کیا ریزن ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ ایک ہی حلقے سے بعض اوقات 2 پسندیدہ امیدوار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وعدے جو ظاہر ہے پیچھے ایک نو کانفیڈنس بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی ہینگ اوور ایک چل رہا ہے، تو یہ بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے آپ کہیے اس کا کہ یہ اپنے فل سوئنگ میں کب آئے گا، یعنی ہم اپنے اس میں دیکھیں پی ٹی آئی کا تو آپ کے بلے میں ان کی تو لڑائی اور طرح کی پڑی ہوئی ہے۔ بالکل۔ مولانا فضل الرحمان ہیں پختونخوا میں، ان کی ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے ان کی سیکورٹی کا، تو وہ ابھی تک اس طرح سے میرا خیال اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہے، اے این پی کے ساتھ بھی یہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے بہرحال انہوں نے شروعات کی ہے، لیکن جو آپ فل سوئنگ کہتے ہیں نا جس کو، وہ ابھی آپ کہیے کہ وہ ہوگی آپ کو 11-12 جنوری سے وہ شروع ہوگا ٹیک آف، اور وہ آپ کو اس کا جو ہے نا پیک وہ آپ کو نظر آئے گی یہ 5 اور 6 تاریخ تک، فروری تک۔ اچھا، یہ ہوگا پورا جسے کہتے ہیں ایک انوائرمنٹ جو ہوگا ابھی اس کی، یعنی یہ بھی آپ کے علم میں ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی کو بہت یعنی کو عرصہ پہلے جاری نہیں کیا، تو اس وقت تک الیکشن شیڈیول جاری نہ ہو اور پھر اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی غیر یقینی اور وہ جو ایک پورا انوائرمنٹ بنا ہوا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، مطلب اس کے باوجود آپ نے دیکھا اب فائنلی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جب 8 فروری کو ڈیوٹیز لگ گئی ہیں سیکورٹی کی، پھر کہیں جا کے ایک آپ کہیے کہ ٹھہراؤ اور یقین ہوا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ جس چیز کو ہم گہما گہمی کہتے ہیں نا، اس کا براہ راست تعلق ہے سرمایے سے، پیسے سے، یعنی امیدوار کو اگر پتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ پیسہ خرچے گا نا، اس پیسے سے آپ کو جلسے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بینرز نظر آئیں گے، ایکٹیویٹی نظر آئے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری کے آغاز سے ہی باقاعدہ طور پر گہما گہمی بھی ہوگی کیمپین؟ نہیں جنوری، یہ اس مہینے کی آپ سمجھے 12 یا 13 تاریخ سے آپ کو وہ ایک گہما گہمی نظر آئے گی، آپ کو شروعات ہو جائے گی، گرما گرمی آ جائے گی، کمپین میں تیزی آئے گی۔ ناجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آروز کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت نے پہلے بھی اعتراضات اٹھائے تھے اور باقاعدہ طور پر عدالت میں بھی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ میں پھر الیکشن کمیشن گیا اور وہ فیصلہ لیا گیا، لیکن اب جب نامینیشن پیپرز مسترد ہوئے ہیں اسی سیاسی جماعت کے لوگوں کے بڑی تعداد میں، اب پھر سے وہی باتیں کی جا رہی ہیں، وہی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ان کا جو بنیادی طور پہ وہ ایک شعور ہے، ان کا جو بنیاد ہے وہ ایک آپ کہیے مس انفارمیشن، فیک پروپیگنڈا، ایک لڑائی تو ہے نا جی، ہم اس سے جتنی بھی نظریں چرانا چاہیں نہیں چرا سکتے، کیونکہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ایک لڑائی انہوں نے چھیڑ بیٹھے ہیں، اور وہ آپ یوں کہیے کہ یہ تو مطلب میں یعنی کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا مطلب کھلا ڈولا ملک ہے، تو یہاں پہ بہت ساری آسانیاں اور آسائشیں میسر ہیں، جن میں سے ایک آسانی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی ابھی تک اجازت دی جا رہی ہے، اور ایک اس طرح کا آپ یوں کہیے کریک ڈاؤن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا یہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، ان کو ابھی تک بین نہیں ہے، تو وہ ایک معاملہ تو ان کا ہے، تو وہ چلے گا۔ اچھا، اب وہ جو آپ کہیے کہ وہ جو ایک شعور ہے جو یہ کہتا ہے کہ یا تو وہ آئیں گے اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ کسی اور کو چلنے نہیں دیں گے،
تو وہ اس پروسیس کو متنازع بنانے کا جو ایک آپ کہیے پلان، وہ تو پچھلے ویک ہی آپ کے علم میں ہے کہ سامنے آ گیا تھا، کچھ لوگ سامنے لے کر آ گئے تھے کہ انہوں نے الیکشن پولنگ ڈے کو کس طرح کنٹروورشل کرنا ہے. اس سے پہلے جیسے جیسے ہم الیکشن کے قریب جاتے چلے جائیں گے وہاں سے مستقل ایک شور اٹھے گا، کریڈیبلٹی کو جتنا زیادہ وہ خراب کر سکیں گے وہ اس کی کوشش کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ اب وہ الیکشن کے بعد یعنی وہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے انہوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں، بلکہ دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے چل پائے گا یا 4 مہینے چل پائے گا. وہ ابھی سے پورا ایک نیریٹو اٹھا کے نیریٹو بلڈنگ شروع ہو وہ شروع ہے.